اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. مودت اہل بیت علیہ السلام کا تقاضا کیا ہے؟ مودت اہل بیت علیہ السلام میں کتنی شدت ہونی چاہیے، کتنا بے قرار ہمیں ہونا چاہیے اور کتنا خالص اور کتنا مخلص ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جس طریقے سے ہم انتظار میں رہتے ہیں اپنے وقت کے امام کے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہمیں خواب میں ان کا دیدار ہو جائے، تو شروع میں ایک بچے کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ وہ بچہ جو اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کسی چیز کے لینے کی، سائیکل ہو، وہ اس کے لیے کوئی بھی چیز ہو، جو کھلونا ہو، کار ہے، وہ مانگتا ہے اپنے ماں باپ سے، تو ماں باپ اس کو اگر کہیں کہ بیٹا آپ کو لے دیں گے، آج لے دیں گے، کل لے دیں گے، کچھ دن تک لے دیں گے، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ایک دن یقیناً ایسا آتا ہے کہ وہ جب اٹھتا ہے تو اپنی ماما کو بھی، اپنے بابا کو بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ آج میں سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا، یا آج میں وہ ریموٹ سے وہ کار چلا رہا تھا جو وہ ماں باپ سے طلب کرتا رہتا ہے. خواب میں کیوں اس کے سائیکل آ گئی؟ خواب میں کیوں وہ ریموٹ کنٹرول کار آ گئی؟ کیونکہ وہ اتنی شدت سے ان کی خواہش رکھتا ہے. اٹھتا ہے تو ذہن میں وہی ہوتے ہیں، سوتا ہے تو ذہن میں وہی ہوتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے تو ذہن میں وہی ہوتے ہیں. جب ان چیزوں کو ہر وقت وہ توجہ دیتا ہے، اپنے ہر کام میں ان دو چیزوں کو ساتھ رکھتا ہے، تو وقت آتا ہے کہ خواب میں بھی اسے وہی چیزیں نظر آتی ہیں. میں یہاں پر کہوں گا کہ اگر وہ شدت جو اس بچے کو سائیکل کے لیے ہے یا اپنی وہ ریموٹ کنٹرول کار کے لیے ہے، اگر اتنی ہی شدت، کم از کم اتنی ہی شدت ہمیں اپنے وقت کے امام کے دیدار کی ہو جائے تو یقیناً ہم بھی خواب میں مولا کا دیدار ضرور کریں. ایک شخص ہے امام علی نقی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا ہے، اور قریب سے نہیں آیا، بڑی دور سے آیا. تاریخ میں ملتا ہے تقریباً 1000 یا 1200 کا کلومیٹر، 1200 میل کا فاصلہ طے کر کے آیا. اور یہ آج کل کا فاصلہ نہیں، یہ اس وقت کا فاصلہ کہ جب تھوڑا تھوڑا سفر کرنے میں بھی کئی کئی دن لگ جایا کرتے تھے، اور یہ پھر 1000 سے زیادہ کی مسافت، مائل کی مسافت طے کرنا یہ انتہائی دشوار. یہ ملنے کے لیے آیا ہے. اتنا سفر طے کرنے کے بعد جو مولا کا دیدار کرنے آیا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے دل میں جناب امام علی نقی علیہ السلام کی محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، مودت بھی ہے. اسی لیے تو اس نے اتنی پریشانیاں، زحمتیں اور اتنا خرچہ کر کے جو ہے اپنے مولا کے دیدار کے لیے آیا ہے. مولا نے اس کو اپنے پاس رکھا، چند دن مولا کے پاس رہا ہے. مولا نے اس کی مہمان نوازی کی. کچھ دن رہنے کے بعد جب اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چند دن تک جانا چاہتا ہوں، تو اس وقت مولا سے یہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں اتنی دور رہتا ہوں. یہ مہینوں والی بات نہیں، یہ تو سالوں والی بات ہو گئی ہے کہ سال بعد اگر موسم بن سکے، کوئی ہمارے اختیار میں معاملات آئیں تو آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہو. بہت مشکل ہو چکا ہے، آنا آسان نہیں ہے. مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی عقیدت رکھتا ہوں، بڑی الفت ہے مجھے آپ سے. مولا میری ایک آرزو ہے، وہ پوری کر دیجئے. مولا نے فرمایا بتا تیری آرزو کیا ہے؟ کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار مجھے خواب میں آ کر اپنا دیدار کروا دیجئے، کہ وہ جو مسافتیں طے کر کے آنا ہے، میں اگر کسی مجبوری سے نہ آ سکوں یا آپ کی خواب میں زیارت تو کر سکوں گا. مولا تبسم فرماتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ابھی تم نے ناشتہ کیا ہے، ابھی دوپہر کا بھی کھانا کھاؤ گے، رات کا بھی کھانا کھاؤ گے، تو آج ایک کام میرے کہنے پہ کرو کہ پورا دن پانی نہ پینا، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، پانی نہ پینا. اسی نے مولا کے فرمان پر عمل کیا، پورا دن ایسے گزارا. صبح کا کھانا کھایا، دوپہر کو کھایا، رات کو کچھ کھایا، پانی اس نے بالکل نہیں پیا. اب پیاس کی شدت بھی تھی، یہ سو گیا. جیسے ہی یہ سویا
تو اب کیا دیکھتا ہے؟ جہاں پر نگاہ کر رہا ہے کہیں پہ پانی کے جام نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ سمندر نظر آ رہا ہے، کہیں پہ شربت نظر آ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جہاں پر نگاہ کرتا ہے اس کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی صبح کو اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو مولا نے خواب نہیں پوچھا، مولا نے اس سے کوئی بات نہیں کی کہ رات کو تو نے خواب میں کیا دیکھا۔ مولا نے فقط مسکرا کے یہ کہا کہ جتنی شدت اور تڑپ تیرے دل میں پانی کے لیے رہی ہے، اگر تو ہم اہل بیت کے لیے یہ شدت دل میں لے آ، ہم تجھے کبھی کبھار نہیں روزانہ خواب میں آ کے اپنی زیارت کروایا کریں گے، روزانہ تجھے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ مولا کی زیارت ہو سکتی ہے، مولا ہمیں دیدار کروا سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف ہم سے روز ہمیں خواب میں آ کے اپنا دیدار کروا سکتے ہیں، مگر جب ہم مولا کو ملنے کے لیے تیار ہوں، ان کی یاد میں بےتاب ہوں، کم از کم وہ جو شروع میں نے عرض کی کہ اتنی تو تڑپ دل میں ہو جتنا وہ معصوم بچہ اپنے ایک کھلونے کے لیے تڑپ رکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے جس کا تقاضا کرتا ہے، نہیں ملتا، چند دن گزر جاتے ہیں تو اسی کھلونے کو اپنی خواب میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے سو سال گزر چکے ہیں، اپنے زمانے کے امام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر یہ دعائیں فقط ہماری زبان اور لبوں تک محدود ہیں، ہمارے دل اور روح کی گہرائیوں میں نہیں اتری۔ جس دن یہ دعا ہماری روح کی گہرائی میں اتر جائے گی، اس دن ہمیں اپنے وقت کے امام کا دیدار خواب میں ہو جائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا اور مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی سباہ میں شامل ہونے کے لائق بن سکیں۔ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا دیدار نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔